السلام علیکم فرینڈز، میں آپ کا ہوسٹ اور دوست نورالعین اختر۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر اختر صاحب موجود ہیں، تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو آج کل موسم میں جو بخار نزلہ زکام جو چل رہا ہے، تو اس کے لیے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ؟ ٹھیک، شکر اللہ کا، آپ سنائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ لوگوں کا کوشچنز آ رہا تھا کہ بھئی آج کل جو موسمی بخار نزلہ زکام چل رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہومیوپیتھک میں کون سی میڈیسن لینی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بھئی موسم کے لحاظ سے بندے کے اندر امیونٹی ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے امیونٹی کم ہوتی جاتی ہے، بندہ موسم کے اثرات سے فوراً نیگیٹو ہوتا ہے اور فوراً انفیکشن جو ہے لیتا ہے اور متاثر ہوتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک میں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایک میڈیسن دے دیں تو بندے کے لیے ریمیڈی بن جائے گی، نہیں۔ ہومیوپیتھک میں سسٹم یہ ہے کہ ہم بندے کے مزاج کو دیکھتے ہیں، اس کی امیونٹی کو دیکھتے ہیں، اس کی پرسنالٹی ریڈ ہوتی ہے اور وہ کتنا سینسٹیو ہے کسی بھی موسم کے لیے، تو اس لحاظ سے ایڈوائزز ہوتی ہیں۔ جنرلی یہ ہے کہ بھئی چونکہ آج کل موسم شدت سے آ رہا ہے اور اس میں پولوشن بہت زیادہ ہے، اس میں ڈسٹ بہت زیادہ ہے، اس میں فوگ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور وجہ ہوتی ہے امیونٹی کا ڈراپ ہو جانا۔ امیونٹی نہیں ہوتی تو لوگ فوری طور پہ، یہ دیکھیں اسی موسم میں بعض لوگ بڑے فریش آپ کو نظر آئیں گے، تو کوئی ایفیکٹیو نہیں ہوتی، اور اسی موسم میں آپ دیکھیں گے ایک بندہ جو ہے صبح سے شام تک چھینکیں مار رہا ہے، کبھی کھانسی ہو گئی، کبھی نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، تو یہ وجہ ہے امیونٹی کا۔ ہومیوپیتھک ریمیڈی میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیونٹی کون سی میڈیسن کو جو ہے وہ ڈیولپ کرے گی اور اس کی پرسنالٹی کے مطابق دیکھی جاتی ہے۔ تو آج کل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو وارم رکھیں، اپنے آپ کو وارم رکھیں اور موسم کے لحاظ سے گرم چیزیں استعمال کریں، گرم فلوئڈز جو ہے وہ انٹیک اپنا گرم رکھیں، ماحول کو آپ گرم رکھیں، ایک دم باہر نہ نکلیں، اپنے آپ کو کوریج بھی دیں۔ ہر چیز میڈیسن نہیں کرتی، کچھ ماحول بھی ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اب آ جائے میڈیسن کی طرف، تو ہم چونکہ فلو کا زمانہ ہے، ڈسٹ الرجی ہے، تو ایک شارٹ سا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں کہ انفلیوزیم ہومیوپیتھک کی میڈیسن میں 200 میں اس کے 2 ڈراپس صبح اور 2 ڈراپس شام کو ڈائریکٹ لے لیں۔ ڈائریکٹ زبان کے اوپر لینے ہیں یہ پانی میں ملا کر؟ چاہے پانی میں ملا لیں، 1 چمچ پانی میں ڈال لیں، چاہے چونکہ 2 ڈراپس ہیں تو وہ آپ اپنے منہ میں ڈالیں اور اوپر سے نیم گرم پانی پی لیں۔ پانی نیم گرم استعمال کریں، پانی میں بھی ڈال کے دست کرتے ہیں، چونکہ 2 ڈراپس ہیں، کوئی بالکل مائنیوٹ سی میڈیسن ہے تو آپ لے لیں گے، بہت جلدی ایفیکٹ کرے گی۔ اور یہ 200 کی پوٹینسی ہے، تو اس کو ہم دن میں 2 دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں، آج کل چونکہ امیونٹی کم ہے، اس وجہ سے ہمارے پریکٹیکل میں یہ آیا ہے، ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ ہم اسے ریپیٹ کریں گے تب جا کے امیونٹی ڈیولپ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا کمپاؤنڈ بنا کے رکھ لیں، ایکونائٹ 30 میں، بیلاڈونا 30 میں اور جیلسیمیم 30 میں۔ اس کو ABG کے نام سے یاد رکھیں، ABG، ایکونائٹ بیلاڈونا جیلسیمیم، ٹھیک ہے؟ یہ کس لیے کام کرے گی؟ یہ آپ کو جو، چونکہ یہ اچانک ہی بندے کے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں، باہر نکلا، ٹھنڈ لگی اور یہ ہو گیا، تو اس میں یہ چیزیں فرسٹ سٹیج پہ ایکونائٹ ہوتی ہے، پھر سیکنڈ سٹیج پہ بیلاڈونا آ جاتی ہے، پھر تھرڈ سٹیج پہ جیلسیمیم بھی آ جاتی ہے۔ تو مزاج جو ہے، جو بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اچانک مسئلے لیتا ہے، تو اس کی آپ ڈراپس جو ہے وہ 5 ڈراپس صبح دوپہر شام کی ڈوز میں رکھیں، تو انشاءاللہ جلدی آپ کو ریلیف مل جائے گا، امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو سر یہ ہم اس کو دن میں کتنی دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو آپ 3-4 دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، 3 دفعہ تو ضرور کریں، صبح لے لیں، دوپہر کو لے لیں، شام کو لے لیں، اور صبح شام انفلیوزیم 200 میں لیتے ہیں، تو انشاءاللہ 2-4 دنوں میں آپ امیون ہو جائیں گے اور پھر سے روک دیں، انفلیوزیم روک دیں نہیں ہے، اور اس کو تھوڑا سا کمپاؤنڈ کو تھوڑا سا چلاتے رہیں 2-3 دن کے۔ اور یہ 30 پوٹینسی جو ہے، یہ جو آپ نے کمپاؤنڈ بتایا، اگر ہم اس کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہیں اپنی طبیعت کے مطابق، تو کتنی دیر کے بعد ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ کم از کم 4-5 گھنٹے تو ضرور دیں نا اس سے، تو یہ اتنی ٹائم ہی بنے گا تقریباً، انشاءاللہ کور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور آج کل جو موسم میں بخار نزلہ زکام چل رہا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ کس طرح سے پریکاشنز کرنی چاہیے اس کے لیے؟ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اپنے آپ کو وارم اپ رکھیں، ڈریس جو ہے اس میں بھی وارم رکھیں، اور جب باہر نکلیں آپ وارم ماحول سے کولڈ ماحول میں جائیں گے، چینج آف ٹیمپریچر ہو جائے گا، اس سے بھی آپ افیکٹ کریں گے آپ، تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کور میں رکھیں،
خاص طور پہ جب اب یہ نوجوان طبقہ جو بائک چلاتا ہے تو بڑی فاسٹ فلو ایئر جو ہے وہ اس کے ناک کے ذریعے سے اندر جاتی ہے، تو اندر چونکہ امیونٹی ہوتی نہیں ہے اس لیے فوراً چینج آف ٹیمپریچر سے افیکٹ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو کور میں رکھ کے چلیں. ڈرنکس جتنے بھی ہیں وہ ہاٹ ڈرنکس استعمال کریں، کولڈ ڈرنک سے اوائڈ کریں، ریفریجریٹر کی چیزوں سے اوائڈ کریں، بہت زیادہ ٹھنڈی چیزوں سے اوائڈ کریں، اور اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے تھوڑے سے مغزیات بھی استعمال کر لیا کریں گے. سردیاں ہیں، آپ اخروٹ، بادام، کشمش، کھوپرا وغیرہ اس کا چھوٹا سا ڈرائی فروٹ کا پیکیج اپنے ساتھ رکھا کریں، اس کو ضرور لیا کریں. اور یہ اسٹیم اور ماسک کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور بچوں میں جو فلو وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے، ویری گڈ. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر بچے جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ سادہ سا طریقہ ہے کہ بچوں کو فوری طور پر اسٹیم دیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ میڈیکیٹ کریں اسے اور بھاگے دوڑیں. جیسے ہی بچے کو ایسا کوئی افیکٹ ہوتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ناک بند ہوتا ہے، یا اس کو فلو کی طرف جا رہا ہے بچہ، کھانسی وغیرہ، تو فوراً اسٹیم کا انتظام یہ ہے کہ آپ چھوٹے سے ایک تھرمس میں ابلتا ہوا پانی ڈال لیں اور اس کا ڈھکن جو ہے ٹائٹ بند کر لیں. اب اس کی جو نوزل ہوتی ہے اس کو جیسے آپ ڈھکن لوز کریں گے تو اس میں سے اسٹیم باہر نکلے گی. یہ تو ہے سمپل سا طریقہ. ورنہ آج کل نیبولائزر آئے ہوئے ہیں تو بچوں کو نیبولائز کریں صبح سے 10 منٹ، صبح دوپہر شام، سادے پانی سے، کوئی کیمیکل ڈالنے کی ضرورت نہیں، کوئی میڈیسن ڈالنے کی ضرورت نہیں، ساتھ میں نیبولائز کریں انشاءاللہ. اور بڑے بھی کر سکتے ہیں ایسے جن کو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ سٹیج پہ میڈیسن آ جاتی ہے، پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. لوگوں کو امید ہے کافی اس چیز سے فائدہ ہوگا. تو میں اپنے ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اور بھی شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس ویڈیو کو نہیں دیکھ پائے وہ اس کو دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.